الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے پیغام کے ذریعے ان بہترین لوگوں کے کومنٹس آنے پر ان کے سوالوں کے جوابات دینا چاہتا ہوں، جن میں سب سے پہلے محترم نسیم صاحب نے میرے سے اپنے پیغام کو شیئر کیا۔ ان کا بنیادی مقصد دین اسلام کے بارے میں تھا کہ دین ہمیں کیا تعلیمات دے رہا ہے، اس پہ اگر ہم علیحدہ انفرادی طور پہ فرد کی حیثیت سے عمل کریں تو معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بھائی، آپ کی بات بالکل حق اور سچ ہے کہ دین اسلام کے مقابلے میں اس وقت تک دنیا میں کوئی بھی ایسا نظام نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو نہ صرف پسند فرمایا بلکہ آنے والے دور کے لیے، قیامت تک کے لیے دین اسلام کو حق قرار دیا۔ میں بھی دین اسلام کے سارے نظام حیات کو جو دین اسلام کی طرف سے دیا گیا حق اور سچ تسلیم کرتا ہوں، مگر میرا اختلاف آپ سے یہ نہیں ہے کہ دین اسلام حق ہے یا نہیں ہے۔ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، مگر اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ معاشرے کا فرد ٹھیک ہو تو نظام ٹھیک ہوگا، یا معاشرے کو ٹھیک کرنے کی بجائے صرف ریاستی نظام کو ٹھیک کیا جائے تو ٹھیک ہوگا۔ میرے دوست، میرے محترم نسیم صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ ایک دستور ہوتا ہے اور ایک قوت نافذہ ہوتی ہے۔ دستور کو عملی طور پہ کسی بھی ریاست میں قوت نافذہ جو ہوتی ہے، جسے ہم مقتدر ہستیاں کہتے ہیں، جسے ہم حکمران کہتے ہیں، وہی دستور پہ عمل درآمد کرواتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں چوری نہ کرنے، ظلم نہ کرنے، رشوت نہ لینے، بددیانتی نہ کرنے کے احکامات تو موجود ہیں، مگر اب سوال پیدا ہوتا ہے ان پر عمل کون کرائے گا؟ ان پر عمل وہ لوگ کرائیں گے جن کے پاس قوت نافذہ ہوگی، یعنی ریاست کو چلانے کے لیے با اختیار ہوں گے۔ میرے بھائی، معاشرہ لیڈر نہیں پیدا کرتا، لیڈر معاشرے کو صحیح کرتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی مثال، عظیم مثال، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد دین پر یقین نہ رکھنے والے لوگوں میں معوذ تونگ ہیں، کمال عطا ترک ہیں، اور پھر دینی لحاظ سے احمد نیاد ہیں، امام خمینی ہیں۔ اگر آپ ایران کے خمینی سے پہلے کے دور کے معاشرہ کو دیکھیں تو کون سی برائی نہیں تھی وہاں پہ، لیکن جب امام خمینی کے پاس قوت نافذہ آئی، اختیار آیا، تو انہوں نے ریاستی نظام کو، معاشرے کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ اسی طرح میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ بھائی آئیے، ہم جو محروم، مفلس، ناتوان، مظلوم طبقہ ہیں، سب متحد ہو کر ریاستی نظام کو چلانے کے لیے دین اسلام کو قوت نافذہ کے ذریعے نافذ کریں، تو انشاءاللہ پاکستان کا معاشرہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے مطابق ہوگا، ان کی چاہت کے مطابق ہوگا، ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ دوسرا سوال میرے پاس چودھری محمد سعید صاحب نے کیا تھا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ انہیں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کام کے پایہ تکمیل پہنچنے میں 3 مدارج ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کسی کام کو کرنے کی سوچ آتی ہے، اس سوچ کے بعد اس کے لیے طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، جسے آپ پروسیجر کہہ لیں،
جسے آپ دنیا کے مختلف انداز کہہ لیں، اور اس کے بعد تیسری جگہ پہ اس سوچ کو طریقہ کار کے ذریعے پایا تکمیل کو پہنچانے کے لیے ایک اچھی ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھی ٹیم سے میری مراد پڑھا لکھا، ماہر، خلوص والا، دیانت والا، محنت والا ہے۔ تیسرا سوال جو مجھ سے کیا گیا وہ محمد عباس صاحب کا ہے۔ محمد عباس صاحب نے تھوڑا سا پریشانی کا ذکر کیا کہ پاکستان کا ضمیر سو چکا ہے، پاکستانی لوگ جو محروم ہیں، جو مفلس ہیں، وہ چند ٹکوں کے عوض بک جاتے ہیں۔ انہوں نے برطانوی راج کی بات کی۔ میرے بھائی، آپ نے جو برطانوی راج کی بات کی اسے تو یہیں پہ دفن کر دیں، اپنے ذہن سے برطانیہ کے راج کو نکال دیں۔ ہمیں اس وقت ضرورت کس بات کی ہے؟ جو برطانوی راج کی ذہنیت ہے، یعنی آقا اور غلام والی، آقا والی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو پاکستان میں ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس ذہنیت، اس سوچ کو ہمیشہ کے لیے فوت کر دینا ہے۔ یہ کسی کے ذہن میں دوبارہ عود نہ کر آئے کہ ہم آقا ہیں، ہم غلام ہیں۔ ہم محروم طبقے نے متحد ہو کر، مظلوم طبقے نے متحد ہو کر، جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں انہوں نے متحد ہو کر اس ذہنیت کے لوگوں کو جو آقا اور مالک والی سوچ رکھتے ہیں، انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے باہر کرنا ہے۔ چوتھا سوال جو میرے پاس آیا تھا وہ خاور محمود صاحب کا تھا۔ خاور محمود صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کیسا سیاسی نظام آپ دیں گے جس سے یہ چیزیں، جسے میں فرسودہ نظام کہتا ہوں، اس کو یکسر تبدیل کر کے پاکستان کو خوشحال، ترقی یافتہ، بین الاقوامی سطح پر باوقار بنانے میں مدد ملے گی۔ میرا بھائی، اس کے لیے میں نے بنیادی طور پر یونٹری سسٹم سے شروع کرنا ہے۔ یونٹ بنائیں گے، یونٹ 5000 گھر پہ مشتمل ہو، 4000 گھر پہ مشتمل ہو، اس پہ میں کام کر رہا ہوں، اور جو ٹیم بھی مجھے دستیاب ہوگی وہ اس پہ اچھا کام کر کے پیش کرے گی۔ ہر یونٹ میں ہم بنیادی ضروریات فراہم کرنے کا منصوبہ بنائیں گے، ہر یونٹ میں عدالتی نظام مہیا کریں گے، ہر یونٹ میں تعلیمی نظام مہیا کریں گے، ہر یونٹ میں حفاظتی یعنی سیکیورٹی پولیس سسٹم کو مہیا کریں گے، جس کی وجہ سے بنیادی طور پر جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی چوری چکاری، ڈاکے، منشیات کا استعمال، کعبہ خانے، یہ تمام تر ہم ایک مضبوط آرڈیننسز کے ذریعے، لیجسلیشن کے ذریعے، اسمبلیوں سے قانون بنا کر، دستوری یا پروسیجرل لا میں ترمیمات کر کے ایک ایسا نظام مرتب کریں گے کہ کسی بھی یونٹ میں ایسی برائیاں نہ ہوں۔ اس وقت میں آپ سے خارجہ پالیسی پہ، معاشی پالیسی پہ بات نہیں کر سکتا۔ آپ کے سوال کا میں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے سوالات کے جواب کو اچھی طرح گہرائی سے دیکھیں گے۔ آخر میں مجھے شفیع صاحب نے، ایک شفیع ضیاء صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے ایک بات کی کہ جناب آخرت کی فکر کریں، پاکستان چلانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ مجھے ان کے اس کومنٹ پہ بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے کم از کم غیر جانبداری سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میرا بیٹا، میں آپ سے چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ آخرت کی جو فکر ہوتی ہے یہ بڑھاپے میں نہیں ہونی چاہیے، یہ اس وقت ہونی چاہیے جب آپ میں برائیاں کرنے، اللہ کی نافرمانی کرنے
کی صلاحیت اور اہلیت موجود ہو۔ جب آپ میں صلاحیت اور اہلیت موجود نہ ہو تو آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے آخرت کی فکر کرنے کے لیے کوئی بڑھاپے میں ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اصل ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب ایک آدمی کے پاس دیوار پھیلانے کی طاقت ہو، اس کے پاس رشوت لینے کی اہلیت اور صلاحیت ہو، با اختیار ہو۔ ایسے وقت میں اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وہی اس کی آخرت کو سنوارے گا۔ بڑھاپے میں معاذ اللہ نعوذ باللہ، میں یہ کہنا نہیں چاہتا، صرف نمازیں آپ کو نہیں بخشوائیں گی۔ نمازیں، عبادات ایک ذریعہ ہیں اللہ کے اس مقصد کو پانے کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ آخر میں آپ سے ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان صحیح طور پر، بہتر طور پر چلانے کے لیے لوگوں کو آگے لانا ہے۔ میری جدوجہد صرف اس لیے نہیں کہ میں نے قیادت کرنی ہے، بھائی میں نے قیادت نہیں کرنی، میں تو ایک تحریک چلا رہا ہوں، ایک جدوجہد کر رہا ہوں، ایک سٹرگل کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، آپ کو متحرک کیا جائے، آپ کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ایسی قیادت اور سیادت فراہم کی جائے جو آپ میں سے ہو، جو آپ لوگوں میں سے، سفرر میں سے ہو، وہ فراہم کرنا ہے۔ اس سے زیادہ میرا مقصد کوئی نہیں۔ اس کے بعد میں آج کے تازہ موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پہ سنا ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے 10 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے۔ بھائی مہنگائی کا یہ حل نہیں ہے۔ مہنگائی کے لیے آپ نے قیمتوں میں استحکام پیدا کرنا ہے۔ قیمتوں میں استحکام پیدا کرنے کے لیے طلب اور رسد کے نظام کو متوازن بنانا ہے۔ اگر آپ کے طلب اور رسد کے نظام میں ذخیرہ اندوزی، منافع خوری جیسے ایلیمنٹ آئیں گے تو طلب اور رسد میں کبھی بھی توازن پیدا نہیں ہوگا، اور اگر یہ توازن قائم نہ کیا گیا تو قیمتوں میں استحکام نہیں ہوگا۔ میں حیران ہوں، 10 ارب کی سبسڈی دی اور بجلی، گیس اور دوسرے ٹیکسوں کے ذریعے عوام سے 20 ارب لینے کی سازش کی گئی، بلکہ سازش نہیں، 20 ارب روپے ٹیکس کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں وصول کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح سے نظام نہ چلتے ہیں، نہ چلائے جاتے ہیں۔ میری جدوجہد بنیادی طور پر یہ سبسڈی دینے والوں کے خلاف ہے جو فریب اور مکر سے کام لیتے ہیں۔ در حقیقت ہمیں قیمتوں میں استحکام پیدا کرنا ہے۔ قیمتوں کے استحکام کے لیے طلب اور رسد دونوں کا موازنہ کرنا ہے۔ میرے بھائی، جب تک آپ طلب کے مطابق رسد نہیں قائم کرتے، وہ چاہے چینی کی ہو، چاہے گندم کی ہو، چاہے اجناس کی ہو یا کسی اور چیز کی، قیمت کے استحکام کے لیے طلب اور رسد کا مسئلہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے لیے تو آپ اقدامات کوئی نہیں کر رہے، اس کے لیے تو آپ کوئی ایسی مؤثر حکمت عملی وضع نہیں کر رہے۔ یہ فریب دینا چھوڑ دیا جائے کہ سبسڈی دے کے، سبسڈی کیا ہے؟ ایک گھر کو، ایک خاندان کو 300 روپے ملیں گے ایک سبسڈی سے، اس کے بعد قیمتیں پھر وہاں چلی جائیں گی۔ یوٹیلیٹی سٹوروں میں کیا مارکیٹ کی طرح اچھی چیز ملتی ہے؟ کیا اس کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے؟ کیا اس کی کوانٹٹی صحیح ہوتی ہے؟ ان تمام باتوں کا ذکر نو میں ہے، ان کا جواب نو میں ہے۔ تو میرے محترم، ہماری جدوجہد آپ لوگوں کو اکٹھا کرنا، آپ لوگوں سے مراد ہے میری محروم طبقے کو، مظلوم طبقے کو، ناتواں طبقے کو، وسائل سے محروم لوگوں کو، بنیادی حقوق سے محروم لوگوں کو
जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे, जब तक आप लोग मुत्तहिद नहीं होंगे, इस फरसुदा, मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि निज़ाम फरसुदा है, इस निज़ाम को यकसर बदलना है। एक मेरे भाई ने कहा था कि निज़ाम फरसुदा नहीं, निज़ाम को चलाने वाले फरसुदा हैं। मैं उनसे इस बात तक मुत्तफिक हूँ कि इस निज़ाम को चलाने वाले आज तक जितने भी हुक्मरान आए तमाम फरसुदा थे, उन्हें भी ख़त्म करना है, मगर निज़ाम भी फरसुदा है, उसकी इस्लाहात करनी है। किस तरह से करनी है, मैं आखिर में दो ही बातें कहना चाहता हूँ। या तो सुरख इनकलाब से किया जा सकता है या सब्ज़ इनकलाब से किया जा सकता है। भाई, इस वक्त मेरी तरजीह सब्ज़ इनकलाब की तरफ है। हम आपस में मुत्तहिद होकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने नुमाइंदों को असम्बली तक लेके जाएं, पार्लियामेंट तक लेके जाएं, जो कानून साजी करें, जो हमारे मुफाद में हो, जो हमारे मसाइल को हल करने में मुखलस हो। इसी के साथ मैं आज की वीडियो, आज का पैगाम ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी व नासर हो और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए अल्लाह करीम से दुआ है हमारी जद्दोजहद को कामयाब फरमाए। आमीन।